السلام علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں آپ کو سنانے لگی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک اور کرائم سٹوری، قتل کیس روداد، جس کا نام ہے اغوا کار۔ میں نے پہلے ایک روداد سنائی ہے جس کا نام ہے ساس سوتیلی ماں اور سرسوں۔ اس میں نے کسی کے بھی خلاف مقدمہ نہیں بنایا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ ان دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے، لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو سکے گا۔ اگر آپ نے خاندانوں کی دشمنیاں دیکھی ہوں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے دشمن خاندان ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کر ایک دوسرے کے خلاف طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ کوئی بات نہ ملے تو بات بنا لیتے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو دشمن خاندانوں میں صبر اور تحمل بالکل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، پھر یہ لوگ دشمنی کس طرح ختم کر دیتے؟ ایک لڑکی نے اپنے باپ کے 3 بیلوں کو زہر دے دیا تھا، اور اس واردات کے پیچھے لڑکی کے سسرال کا ہاتھ تھا۔ یہ ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ راجہ مراد خان کی دوسری بیوی شادہ کے قابل اعتراض تعلقات گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ تھے جس کا نام نذیر تھا۔ مراد خان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام جمال تھا۔ جو لوگ ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے وہ 3 بیلوں کا خون اور اپنی بےزتی کیسے برداشت کر لیتے؟ مجھے یہی توقع تھی کہ کسی نہ کسی بات پر ان لوگوں میں لاٹھیاں اور کلہاڑیاں چل جائیں گی۔ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو میں ان کی عورتوں کو بھی کیس میں شامل کر کے سزا دلاؤں گا، لیکن بڑی سنگین واردات ہو گئی۔ نذیر قتل ہو گیا۔ صبح ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا جب نمبردار مقتول نذیر کا باپ اور شاید اس کے 1-2 چمچے تھانے میں آئے۔ میں ابھی گھر میں تھا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے آ کر بتایا کہ 1.5-2 مہینے پہلے آپ نے جو کیس رفع دفع کر دیا تھا اس کا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ مقتول کا نام کیا بتاتے ہیں؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ شاید نذیر بتاتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ وہی آدمی ہے جس کے ساتھ مراد خان کی بیوی نے یاری لگا رکھی تھی۔ یہ سن کر میں غصے سے بھڑک اٹھا، اور مجھے یہ اطمینان بھی ہوا کہ لمبی چوڑی تفتیش یا سراغ رسانی کی واردات نہیں۔ نذیر کو مراد خان یا اس کے بیٹے جمال خان نے قتل کرایا ہوگا۔ پہلے واقعے کو جہاں تک مجھے یاد ہے 1 مہینہ یا زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ گزرا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے انتقام لینے میں اتنا وقت گزار دیا تھا۔ میں جلدی تیار ہو کر تھانے گیا۔ رپورٹ دینے جو آئے ہوئے تھے ان سب نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے جواب میں جتنی گالیاں یاد تھیں سنا ڈالی۔ اپنے بیٹے کو کس سے مروایا ہے؟ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا۔ قاتل وہی ہیں ملک صاحب، مراد خان اور اس کا بیٹا جمال خان۔ حضور، نمبردار بولا، وجہ تو آپ کو معلوم ہے۔ میں نے نمبردار کو ایک خاص قسم کی گالی دے کر کہا، مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ لاش ان کے گاؤں سے 2-2.5 فرلانگ دور ایک گہری سی جگہ پر پڑی ہوئی ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق مقتول کو کلہاڑیوں اور لاٹھیوں سے قتل کیا گیا ہے۔ ایسی رپورٹ پر جو کاغذی کارروائی اور رپورٹ دینے والے سے جو پوچھ گچھ کرنی ہوتی ہے وہ میں نے کی۔ اس سلسلے کا کچھ کام محرر ہیڈ کانسٹیبل کے سپرد کیا اور میں موقع واردات کو چل پڑا۔ میں تیزی سے وہاں تک پہنچا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ تماشائی اور مقتول کے رشتہ دار کھرے مٹا دیں گے۔ کھوجی کی طرف میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا تھا۔ میں نے جب زمین پر خون میں لت پت لاش کو پڑے دیکھا تو اس پر جھکا۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ لاش کے سینے سے قمیض ہلی ہے۔ فوراً ہی خیال آیا کہ ہوا سے ہلی ہوگی۔ میں لاش کے سر کو دیکھنے لگا تو اس کے منہ سے سیٹی کی طرح کی آواز نکلی۔ اس وقت میں نے اس کے سینے پر نظر ڈالی تو سینہ سانس لینے کی طرح اٹھتا اور بیٹھتا تھا۔ سینے کی یہ حرکت بڑی معمولی سی تھی۔ میں نے اس کی نبض پر انگلی رکھی تو میں حیران رہ گیا کہ نبض چل رہی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان لوگوں کو جو تھانے میں میرے پاس آئے تھے وہی گالیاں جو میں انہیں پہلے دے چکا تھا ایک بار پھر دی، اور کہا کہ یہ تو زندہ ہے۔ بدبختو، میں نے انہیں کہا، اچھی طرح دیکھ لیتے تو تم اسے ساتھ ہی اٹھا لاتے اور اسے اسپتال بھیج دیا جاتا۔
اب اس کا اتنا خون جا چکا ہے، معلوم نہیں یہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں، فوراً چارپائی لاؤ اور اسے اسپتال پہنچاؤ۔ مجھے مضروب کے ساتھ ایسی کوئی ہمدردی نہیں تھی کہ وہ ضروری زندہ رہے، میری ضرورت صرف یہ تھی کہ اگر اس نے مرنا ہی ہے تو بیان دے کر مرے۔ اس کے لواحقین دوڑے گئے اور چارپائی اٹھا لائے۔ میں نے چارپائی آنے تک مقتول کے جسم کا معائنہ کر لیا اور جیسی ضربات تھیں وہ لکھ لیں، زخم الگ لکھے، اندازاً ان کی لمبائی، گہرائی وغیرہ بھی لکھ لی۔ جہاں وہ پڑا تھا وہاں سے کم و بیش 10 گز دور ایک لاٹھی پڑی تھی جو اسی کی ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا کہ زیادہ لوگوں کو بے ہوش مضروب کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ میں نے لاٹھی اٹھائی اور زمین دیکھی۔ یہ کسی کا کھیت تھا جس میں کچھ بھی کاشت نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے پاؤں کے ایسے نشان نظر آئے جیسے 2 یا 2 سے زیادہ آدمیوں میں لڑائی ہوئی ہو۔ میں زمین کو گھوم پھر کر دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے آواز دی۔ وہ ایک طرف اشارہ کر رہا تھا، میں اس تک پہنچا۔ جناب وہ دیکھے، نیچے زری جوتی کا ایک پاؤں پڑا ہوا ہے۔ میں نیچے گیا۔ یہ جگہ موقع واردات والی جگہ سے ذرا نیچے تھی۔ یہ بھی ایک خالی کھیت تھا جس کی مٹی خاصی نرم تھی۔ میں نے جوتی تک پہنچنے سے پہلے اس کا کھرا دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے اس جوتی کا کھرا نظر آ گیا، وہاں مٹی نرم تھی۔ اس کھرے کا رخ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عورت تھی اور موقع سے بھاگ کر گئی تھی۔ پاؤں چھوٹا تھا جس سے میں نے کہا کہ یہ زنانہ پاؤں ہے۔ میں نے جوتی دیکھی، یہ زری جوتی تھی جو بالکل نئی تو نہیں تھی لیکن پرانی بھی نہیں تھی۔ آگے دیکھا تو مجھے یہ کھرا اس طرح نظر آیا کہ ایک پاؤں جوتی کا اور دوسرا پاؤں ننگا تھا۔ چند قدم ہی آگے اس جوتی کا دوسرا پاؤں پڑا تھا۔ کھرا اٹھانا کھوجی کا کام تھا۔ میں نے 2 آدمیوں کو بلا کر وہاں کھڑا کر دیا کہ وہ کسی کو اس طرف سے نہ گزرنے دیں۔ اگر مضروب کی حالت کچھ اچھی ہوتی تو میں تفتیش کے اتنے گہرے چکر میں نہ پڑتا، لیکن مجھے اس کے بچنے کی امید کم ہی نظر آ رہی تھی۔ میں واپس موقع پر آیا، چارپائی آ چکی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کے زخموں پر کپڑا باندھ دو کہ جو خون اس کے اندر رہ گیا ہے وہ اندر ہی رہے۔ میں نے اس کے جسم کا معائنہ کیا۔ 3 یا 4 ضربیں لاٹھیوں کی سر پر پڑی تھیں۔ ایک ضرب سے خون پھوٹا تھا، باقی ضربوں کی جگہ ابھار تھے۔ کلاڑی کا زخم ایک کندھے پر تھا اور 2 زخم کندھے سے نیچے ایک بازو پر تھے۔ اس نے وار روکنے کے لیے بازو آگے کیے ہوں گے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اسے چارپائی پر ڈالیں اور جس قدر جلدی ہو سکے اسے اسپتال پہنچائیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو یہ کہہ کر ساتھ بھیج دیا کہ ڈاکٹر اس کا نزعی بیان لینے کی کوشش کرے۔ کھوجی آ گیا تھا۔ میں نے اسے جوتی کے دونوں پاؤں دے کر بتایا کہ اس کے کھرے کہاں ہیں۔ پھر میں وہاں سے نمبردار کی ڈیوڑی میں جا بیٹھا اور سب سے پہلے مراد خان، اس کے بیٹے اور شاداں کو بلایا۔ مراد خان آیا تو میں نے اسے اندر بلا لیا۔ جناب راجہ صاحب، میں نے اسے کہا، جتنی جلدی مان جاؤ گے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ کیا مان جاؤ ملک صاحب؟ مراد خان نے حیران ہو کر کہا۔ مراد خان، میری بات سمجھ جاؤ۔ نذیر کو تم نے قتل کروانے کی کوشش کی ہے، تم نے نہیں تو پھر یہ تمہارے بیٹے کا کام ہے۔ میں نے جس طرح پہلے تم لوگوں کو بخش دیا تھا اب بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ نذیر مرا نہیں، زندہ ہے۔ لیکن ملک صاحب، میرے پاس اس ذلیل آدمی کو قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا تمہاری بیوی کا اس کے ساتھ یارانہ نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو جس روز پتہ چلا تھا ملک صاحب، اس سے 2 روز بعد میں نے اس بدکار لڑکی کو طلاق دے دی تھی۔ اگر قتل ہی کرنا ہوتا تو میں اس خوبصورت چڑیل کو قتل کرتا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں نے قتل کی سوچی ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم سب نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ دشمنی عداوت ختم کر دیں گے۔ اگر قتل کرنا ہوتا تو میں اتنا لمبا انتظار نہ کرتا۔ باہر جا کر بیٹھو اور ٹھنڈے دل سے سوچو، پھر مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا، اگر پھانسی چڑھنا ہے تو بھی بتا دینا۔ اسے باہر بھیج کر میں نے اس کے بیٹے جمال خان کو بلایا۔ اس سے بھی یہی پوچھا اور اس نے بھی اپنے باپ جیسے جواب دیے۔ اگر میں نے قتل کرنا ہوتا تو اپنے باپ کو قتل کرتا۔ اس نے کہا، اصل قصوروار میرا باپ ہے۔ اس بڑھاپے میں اس نے جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی اور اپنی بیٹی کو، اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے دشمنوں کے گھر میں بیاہ دیا۔ سچی بات یہ ہے ملک صاحب کہ میں نے باپ کے ساتھ تعلق ہی توڑ دیا تھا۔ اس شخص نے سارے خاندان کی اور اپنی ذات کی بے عزتی کرائی ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا، میں اپنی قسم کھا سکتا ہوں۔ کیا تمہیں یہ شک نہیں کہ نذیر پر یہ قاتلانہ حملہ تمہارے باپ نے کرایا؟ جمال بھائی، میں نے کہا، تھانے دار قسموں کو نہیں مانا کرتے۔
اگر یہ کام تمہارا ہے تو بے خوف ہو کر بتا دو۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے 3 بیلوں کی زیر خورانی کی واردات کاغذوں میں دبا دی ہے۔ نذیر زندہ ہے، یہ 302 کا کیس نہیں بنے گا۔ بتا دو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مقدمہ نہیں بناؤں گا۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ اس کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اس پر مزید زور نہیں دیا کہ وہ جرم کا اقبال کر لے۔ یہ میرا اپنا طریقہ تفتیش تھا۔ میں مشتبہوں کو ابھی سونگھ رہا تھا۔ پختہ شک انہی پر تھا، لیکن ان کی یہ بات بھی قابل غور تھی کہ یہ قتل جیسی سنگین واردات کرنا چاہتے تو بہت پہلے کر چکے ہوتے۔ ایسے قتل فوری اشتعال کے تحت ہو جاتے، اور ایسے قتل اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ لوگ بے غیرت نہ کہیں۔ میں ان لوگوں کی نفسیات دیکھ رہا تھا۔ زری جوتی ایک ثبوت تھا کہ اس واردات میں ایک عورت بھی موجود تھی۔ یہ شاداں ہی ہو سکتی تھی کیونکہ نذیر کے مراسم شاداں کے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے شاداں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ نذیر کے ساتھ کسی اور عورت کے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے خاوند یا گھر کے مردوں نے انہیں موقع پر پکڑ لیا، عورت بھاگ گئی اور نذیر مارا گیا۔ میں نے جمال خان کو باہر بیٹھنے کو کہا اور شاداں کو اندر بلایا۔ اس نے پہلی حرکت یہ کی کہ ڈیوڑی کا دروازہ جو میں نے کھلا رکھا تھا اس نے بند کر دیا، اور اس طرح مسکراتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی جیسے میں نے اسے اپنا دل پشوری کرنے کے لیے بلایا ہو۔ اس کے چہرے پر ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی، نہ ڈر کے آثار تھے۔ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور مجھے آپ سارے شہر میں بدنام کر کے غائب ہو گئے۔ شاداں، میرے سامنے بیٹھو۔ میں نے غصے پر بڑی مشکل سے قابو پا کر کہا، ادھر مجھے کہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں، ادھر تم نے نذیر کے ساتھ دوستی قائم رکھی ہوئی ہے۔ نہیں جی، اس نے کہا، یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ نذیر کے ساتھ کون تھی؟ کیا وہ تم نہیں تھی؟ کہاں؟ میں اس کے ساتھ کہاں تھی؟ جہاں وہ بدکار بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، دیکھ شاداں، جس طرح تو نے پہلے سچ بولا تھا اسی طرح اب بھی سچ بول دے۔ میں تجھ پر یہ شک تو نہیں کرتا کہ اسے تو نے مارا ہے۔ مجھے یہ بتا دے کہ وہ کون تھے۔ سچ تو بتا رہی ہوں تھانے دار جی، میں نے اس کے ساتھ تعلق توڑ لیا تھا۔ کب توڑا تھا اور کیوں توڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اتنی بیزتی اور بدنامی کے بعد میں اس کے ساتھ کیسے تعلق قائم رکھ سکتی تھی؟ ماں نے مجھ پر پہرا لگا دیا تھا، ادھر سے طلاق بھی مل گئی۔ اب گاؤں میں کسی سے پوچھ لیں، میں تو گھر میں قید ہو گئی تھی۔ تمہارے پاس زری جوتی ہے؟ اس نے میرے منہ پر نظریں جما دیں۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ یہ جوتی اسی کی ہے۔ میرے پاس کوئی زری جوتی نہیں۔ پھر تم نے جھوٹ بولا، میں نے کہا، اور زری جوتی اس کے آگے پھینک دی۔ یہ پہنو۔ اس نے فوراً اپنی جوتی اتار کر پاؤں میں زری جوتی پہنی۔ میرے کہنے پر وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر دیکھا، جوتی تقریباً 1 انگلی کھلی تھی۔ اتنی کھلی جوتی میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ اس کھیت میں جہاں سے یہ جوتی ملی تھی ننگے پاؤں کے کھرے بھی تھے۔ میں نے کھوجی کا پتہ کرایا۔ مجھے بتایا گیا کہ کھوجی اپنا کام کر کے ابھی واپس آیا ہے۔ میں نے اسے اندر بلا کر شاداں کے سامنے کہا کہ اس کا کھرا دیکھو۔ کھوجی باہر چلا گیا اور باریک مٹی اٹھا کر لے آیا۔ اسے یہ مٹی فرش پر رکھ کر پھیلا دی اور شاداں کا ایک پاؤں اس پر رکھوایا۔ کھوجی نے مجھے اشارہ کیا کہ اس لڑکی کو باہر بھیج دو۔ میرے کہنے پر شاداں باہر چلی گئی۔ کھرا ملتا جلتا ہے، کھوجی نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہاں یہی کھرا تھا تو غلط نہیں ہوگا، لیکن حضور تھوڑا گہرائی میں جائیں تو شک ہوتا ہے۔ کھیت کی مٹی نرم ہے اور اس میں ہل کی لکیریں ہیں، یعنی سیاڑ ہیں۔ عورت دوڑ رہی تھی۔ آپ غور کریں کہ دوڑتا ہوا پاؤں جب زمین پر لگ کر اٹھتا ہے تو ایڑی اٹھتی ہے اور پنجہ ذرا پیچھے کو ہو کر اوپر اٹھتا ہے۔ اس طرح کھرا پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں کھوجیوں کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے۔ یہ لوگ ان پڑھ ہوتے تھے لیکن ان کا فن ایک سائنس کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان میں بعض ایسے ماہر بھی تھے کہ کھرا دیکھ کر پورے وثوق سے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ عورت کا کھرا ہے اور عورت کے پیٹ میں بچہ ہے۔ پولیس تو کھرے کا مولڈ تیار کرتی تھی، لیکن کھوجی مختلف کھروں کو ذہن میں محفوظ رکھتے تھے۔ یہ کھوجی مجھے کھروں کی شناخت کی گہرائی میں لے جا کر سمجھا رہا تھا کہ یہ کھرا شادہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ میری ایک عرض مانیں، کھوجی نے کہا، اس لڑکی کو شامل تفتیش رکھیں۔
بلکہ مشتبہوں میں رکھے۔ اسے شامل تفتیش تو رکھنا ہی تھا کیونکہ اس واردات کا باعث یہی لڑکی معلوم ہوتی تھی، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کھرا کوئی ایسی شہادت نہیں تھی جس پر مقدمے کی عمارت کھڑی کر سکتا۔ مجھے تو بڑی ٹھوس شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے کھوجی کو بتایا کہ یہ جوتی اس لڑکی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو پوری ایک انگلی کھلی ہے۔ میرے ذہن پر نظیر سوار تھا۔ میں اس انتظار میں بے چین ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر کی رپورٹ آئے کہ مضروب ہوش میں آ گیا ہے اور بیان دینے کے قابل ہے۔ رپورٹ آ جانے کی صورت میں میرا کام بڑا آسان ہو جاتا اور تفتیش کا رخ ہی بدل جاتا۔ میں تفتیش یہ سوچ کر رہا تھا کہ مضروب مر گیا تو بھی مجھے یہ تفتیش کرنی تھی۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نمبردار کو بلایا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ شاداں اور نذیر کے تعلقات تھے؟ ہاں حضور، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ طلاق کے بعد بھی ان کی میل ملاقات چلتی رہی؟ میں نے پوچھا۔ تم جانتے ہو کہ موقع پر ایک عورت کے کھرے پائے گئے ہیں اور یہ جوتی وہاں سے ملی ہے۔ کیا تم شک نہیں کرو گے کہ یہ عورت شاداں کے سوا اور کون ہو سکتی ہے؟ نہیں جناب، نمبردار نے کہا، شاداں اب اتنی جرأت نہیں کر سکتی کہ وہ پہلے کی طرح وہی چکر چلائے رکھے۔ طلاق نے اس کا اور اس کی ماں کا دماغ درست کر دیا ہے۔ میں نے بھی دونوں کو جوتے تو نہیں مارے لیکن بے عزتی بہت کی اور کہا کہ تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو اپنی ذات برادری کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ شاداں نذیر کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ پھر یہ پتہ چلاؤ کہ نذیر کا دوستانہ اور کس عورت کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا۔ نذیر بدمعاش آدمی ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ اس کی بیوی شریف عورت ہے، بیچاری چپ چاپ زندگی گزار رہی ہے اور نذیر نے اپنے یارانے لگائے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں پتہ کرو کہ ان دنوں اس کا دوستانہ کس کے ساتھ تھا۔ اٹھو، جاؤ اور کچھ کام کر کے دکھاؤ، اور ایسے کرنا کہ کھوجی کو میرے پاس بھیج دینا۔ کھوجی آ گیا۔ میں نے اس سے رپورٹ لینی تھی کہ اس نے کوئی اور کھرے دیکھے ہیں یا نہیں۔ ایک تو اس نے یہ کھرا بتایا جو کسی عورت کا تھا۔ یہ کھرا کچھ دور تک چلا گیا تھا۔ اس کا رخ کسی گاؤں کی طرف ہونا لازمی تھا۔ کھوجی نے وثوق سے بتایا کہ یہ کھرا نذیر اور شاداں وغیرہ کے گاؤں کی طرف نہیں آیا۔ حقیقت یہ تھی کہ کچھ دور جا کر غائب ہو گیا تھا۔ غائب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اور مویشیوں نے کھرا ہضم کر لیا تھا۔ اس سے یہ شک بھی ہوتا تھا کہ یہ عورت اس گاؤں کی نہیں تھی۔ کھوجی نے بتایا کہ ملزم 3 ہو سکتے، 4 ہو سکتے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق موقع واردات پر لڑائی ہوئی۔ ان میں سے ایک مردانہ کھرا اس گاؤں کی طرف چلا گیا جہاں مراد خان کی بیٹی عابدہ بیاہی ہوئی تھی۔ یہ کھرا 3-4 خالی کھیتوں میں ملا، آگے پگڈنڈی آ گئی اور کھرا غائب ہو گیا۔ اس کا رخ یقینی طور پر عابدہ کے سسرال والے گاؤں کی طرف تھا۔ باقی ملزموں کے کھروں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ باقی ملزم کہیں اور سے آئے تھے۔ کھوجی نے بتایا کہ موقع واردات سے ایک مردانہ کھرا اور ملا۔ وہ ایک طرف سے عابدہ کے سسرالی گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ کھوجی کو یقین تھا کہ یہ بھی ایک ملزم کا کھرا ہے۔ میں آپ کو کھروں کی بات بڑی مختصر سنا رہا ہوں۔ اگر میں کھوجیوں کی سائنس اور ان کی اصطلاحوں میں بات کروں تو یہ بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آج کل دیہات کی عورتیں بھی شہروں میں آ کر نئے نمونے کی جوتیاں اور سینڈل وغیرہ خریدتی ہیں۔ اس وقت دیہات میں اور قصبوں میں بھی یہ رواج تھا کہ ایک موچی گاؤں کی عورتوں کی جوتیاں بنایا کرتا تھا۔ اس وقت کے موچی جوتیاں تیار کر کے دکانوں کی طرح رکھتے نہیں تھے، بلکہ وہ یاد رکھتے تھے کہ فلاں عورت یا مرد کو جوتی دیے اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے نئی جوتی بننی چاہیے۔ سائز انہیں یاد ہوتے تھے۔ دیہات میں اکثر گھروں سے جوتیوں کی قیمت اناج اور دالوں کی صورت میں ملتی تھی اور دونوں عیدوں پر انہیں کچھ پیسے عیدی کے طور پر مل جاتے تھے۔ میں نے نمبردار کو بلایا اور اسے کہا کہ گاؤں کے موچی کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ وہ گیا اور ایک موچی کو لے آیا۔ مجھے بتایا کہ سارے گاؤں کی جوتیاں یہ موچی اور اس کا ایک بیٹا بناتا ہے۔ میں نے زری جوتی اس کے آگے رکھ کر پوچھا کہ یہ اسی نے بنائی ہے؟ اگر اسی نے بنائی ہے تو کس کے لیے بنائی تھی؟ اس قسم کی جوتیوں کے 3 جوڑے بنائے تھے، موچی نے جواب دیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے جن 3 عورتوں کے نام لیے ان میں شاداں کا نام بھی تھا۔ یہ سن کر میرے دماغ میں کچھ روشنی آ گئی۔ میں نے موچی کو اٹھا دیا اور اسے کہا کہ شاداں کو اندر بھیج دے۔ نمبردار اٹھ کر باہر جانے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔
شادہ آ گئی۔ تم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آؤ گی شادہ، میں نے کہا، اور ساتھ ہی میں نے نمبردار سے کہا تم ہی اس لڑکی کو کچھ سمجھاؤ۔ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ نذیر کو اس نے نہیں مارا، لیکن یہ ڈرتی ہے اور بولتی نہیں۔ بتا دے شادہ، بتا دے، نمبردار نے کہا۔ ملک صاحب بڑے دل گردے والے آدمی ہیں، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں تم پر حرف نہیں آنے دوں گا۔ میرے ایک گناہ کے پیچھے آپ سارے گناہ میرے منہ پر کیوں ملتے جا رہے ہیں؟ شادہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا، میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں نذیر کے ساتھ نہیں تھی؟ میں یقین کر لوں گا، میں نے کہا، صرف اتنا سا کام کرو کہ 2-3 مہینے پہلے اس موچی سے جس نے ابھی تمہیں اندر بھیجا ہے، تم نے جو زری جوتی بنوائی تھی وہ گھر سے لا کر مجھے دکھا دو۔ وہ جوتی؟ شادہ نے کہا اور چپ ہو کر سوچنے لگی، پھر اس طرح بولی جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، وہ جوتی میری ماں نے پہنی تھی۔ اچھا وہ زری جوتی، نمبردار بول پڑا، وہ جو تمہاری ماں گھر گھر پوچھتی پھر رہی تھی کہ شادی پر پہن کر گئی اور کسی نے اٹھا لی۔ میں غصے سے پھٹ پڑا، نمبردار کو دخل نہیں دینا چاہیے تھا، میں لڑکی سے تفتیش کر رہا تھا۔ لڑکی نے اس کی بات سنتے ہی کہا، ہاں وہی جوتی۔ میں نے نمبردار کو 1-2 گالیاں دے کر اٹھا دیا اور باہر نکال دیا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پاس کوئی زری جوتی نہیں، تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ تو میرے پاس جوتی ہے کہاں؟ شادہ نے کہا، میں نے یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ جوتی چوری ہو گئی ہے۔ شادہ ہارے ہوئے سے انداز میں میرے سامنے فرش پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ میرے زانوں پر رکھ کر بولی، آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ میں تو آپ کی بیوی بننے کو تیار ہوں، بیوی نہ بنائیں ویسے ہی صحیح۔ اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نرم دل آدمی تھا، البتہ مشتبہوں اور ملزموں کے لیے اور خاص طور پر اس قسم کی عورتوں کے لیے بڑا مضبوط پتھر تھا، لیکن شادہ کے انداز نے اور اس کے آنسوؤں نے مجھے کافی حد تک متاثر کر لیا۔ اگر وہ ایکٹنگ کر رہی تھی تو یہ کامیاب ایکٹنگ تھی۔ میں نے اس پر جو شک کیا تھا اسے پوری طرح ذہن سے نہ اتارا اور شادہ کو شامل تفتیش ہی رکھا، لیکن میرا شک کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ شادہ کی ماں سے شادہ کے جھوٹ اور سچ کا پتہ چلانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے شادہ سے کہا کہ وہ اطمینان سے باہر بیٹھے، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ کبھی اظہار محبت شروع کر دیتی، کبھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے لگتی۔ میں اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تھا اور وہ مجھے بڑے خوبصورت جال میں پھانس رہی تھی۔ تھانے دار جی، اس نے کہا، میری محبت کو ٹھوکر مار کر سکھی نہیں رہو گے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میرے آگے جھوٹ نہ بولتی، میں نے کہا۔ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور جذباتی اور عشقیہ باتوں پر اتر آئی۔ بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا، ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ شادہ کی ماں کو ساتھ لے آئے۔ شادہ کی ماں آ گئی۔ وہ شادہ کی طرح ہی خوبصورت عورت تھی۔ اگر اس نے آج کل کی عورتوں کی طرح میک اپ کر رکھا ہوتا تو وہ شادہ کی ہم عمر لگتی، لیکن اس کے حسن میں معصومیت کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اس قسم کے چہروں کو پولیس والے خوب پہچانتے۔ اس عورت کی آنکھوں کی حرکت بھی بے معنی نہیں لگتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ نچانے والی عورت ہے۔ اس نے آتے ہی مظلوم سے لہجے میں پوچھا کہ میں نے اس کی بیٹی کو کس جرم میں بٹھایا ہوا ہے؟ اصل جرم تمہارا ہے، میں نے کہا۔ تمہاری بیٹی نے جو جرم کیا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی تو میں بول پڑا، زبان بند رکھ چڑیل، تو نے اپنی بیٹی کو دوسروں کا کھلونا بنایا ہوا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دے کہ شادہ کی زری جوتی کہاں ہے؟ اگر گھر میں ہے تو جا کے لے آ۔ وہ تو معلوم نہیں کس کے گھر میں ہے، اس نے کہا۔ گاؤں میں ایک شادی تھی، رات کو گئی اور بیٹی کی زری جوتی پہن کر گئی۔ شادی پر ان لوگوں کے بے شمار رشتہ دار آئے ہوئے تھے، گاؤں کی بہت سی عورتیں بھی تھیں۔ جوتی اتار کر رکھی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہی کوئی 15-20 روز ہو گئے ہوں گے۔ شادہ بھی گئی ہوگی؟ نہیں، میں نے اس کا باہر نکلنا بند کر رکھا ہے۔ تم بکواس کرتی ہو۔ شادہ اس لیے نہیں گئی تھی کہ اس نے نذیر سے کہا تھا کہ آج رات ماں شادی پر جائے گی اور تم آ جانا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں نے نذیر کے ساتھ اس کا میل جول بند کر دیا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ رات جو گزر گئی ہے شادہ گھر میں نہیں تھی۔ کیا وہ تمہیں بتا کر گئی تھی یا تمہیں سوتا چھوڑ کر گئی تھی؟ تھانے دار جی، وہ کہیں نہیں گئی، آپ جھوٹے الزام نہ لگائیں۔ میں نے اس عورت کو بہت ذلیل کیا اور اسے بھیج دیا۔
میں سوچنے لگا کہ ماں بیٹی کا بیان ملتا ہے۔ یہ تو میں دیکھ ہی چکا تھا کہ جوتی شادہ کے پاؤں میں فٹ نہیں آئی تھی۔ میں ابھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ شادہ کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ موچی نے 2 اور عورتوں کے نام لیے تھے جن کے لیے اس نے زری جوتیاں تیار کی تھیں۔ میں نے موچی کو پھر بلایا اور ان 3 جوڑوں کے متعلق مزید دریافت کیا۔ اس نے میرے پاس پڑی ہوئی جوتی کو دیکھ کر کہا کہ اسی ناپ کی ایک اور جوتی اس نے ایک ہندو کی بیٹی کے لیے بنائی تھی اور تیسری جوتی کا ناپ اس سے 2 انگلی بڑا تھا۔ یہ لڑکی چال چلن کی کیسی ہے؟ میں نے موچی سے پوچھا۔ تم کچھ جانتے ہو؟ کسی کے لیے منہ سے برا لفظ نکالتے ڈر لگتا ہے، موچی نے کہا۔ بڑی عاجزی سے بولا، یہ بتا سکتا ہوں کہ اس ہندوانی کی جوتی کے پیسے نذیر نے دیے تھے۔ تم نے پہلے بھی کبھی اس لڑکی کی جوتی بنائی تھی؟ نہ جی، موچی نے جواب دیا۔ ہندو مرمت کرنے کے لیے اپنی جوتیاں بھیج دیتے تھے، نئی جوتیاں مجھ سے نہیں بنواتے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ لوگ شہروں سے سلیپر یا چپلیاں منگوا کر پہنتے ہیں۔ تمہیں یہ جوتی بنانے کو کس نے کہا تھا؟ کہا تو اسی لڑکی نے تھا، موچی نے جواب دیا۔ میرے گھر آئی تھی، میں نے ناپ لے کر جوتی بنا دی۔ جب جوتی لینے آئی تو کہنے لگی کہ پیسوں کی فکر نہ کرنا، پہنچ جائیں گے۔ اسی شام کو نذیر مجھے ملا اور پیسے اس نے مجھے دے دیے۔ یہ بات بڑی صاف تھی۔ یہ تو ابھی دیکھنا تھا کہ یہ ہندو لڑکی کیا کہتی ہے۔ اتنا ضرور ہوا کہ شاداں کے خلاف میرا شک کچھ اور کم ہو گیا۔ اس ہندو لڑکی کو شامل تفتیش کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ ذرا تصدیق کر لوں کہ نذیر کے ساتھ اس کے تعلقات تھے بھی یا نہیں۔ میں نے نمبردار کو بلایا، اسے ایک بار پھر برا بھلا کہا کہ وہ تفتیش میں دخل اندازی نہ کیا کرے۔ اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نذیر کے متعلق کوئی بھی قسم نہیں کھا سکتا کہ اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں یا نہیں۔ نمبردار کے ساتھ باتیں کرتے کرتے نذیر کی بیوی کا ذکر آ گیا۔ نمبردار کہنے لگا کہ وہ کچھ بتا سکتی ہے۔ اس نے 1-2 مرتبہ نمبردار سے شکایت کی تھی کہ نذیر باہر زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بات کرنا ضروری سمجھا اور اسے بلا لیا۔ وہ روتی ہوئی آئی اور کچھ دیر روتی ہی رہی۔ میں نے یہ کہہ کر اسے تسلی دی کہ نذیر زندہ ہے اور وہ بچ جائے گا، حالانکہ مجھے اس کے بچنے کی امید کم ہی نظر آتی تھی۔ وہ جیے یا مرے، مجھے اس نے جیتے جی مار رکھا ہے، اس نے کہا۔ اسے باہر کے چسکے نے مروایا ہے۔ یہ تو میں سب کچھ جانتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو مجھے ان عورتوں کے نام بتا دو جن سے وہ ملتا تھا۔ ایک تو شاداں ہے، اس نے کہا۔ شاداں تو شادی سے پہلے ہی اس کے دماغ پر سوار تھی، پھر اس کی ادھر شادی ہو گئی، مجھے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا اور یہ شاداں سے ملنے ملانے لگا۔ عورتیں مجھے بتانے لگیں کہ اپنے گھر کا خیال کرو، یہ شاداں اور اس کی ماں تمہارا گھر اجاڑ رہی ہیں۔ پہلے ایک شاداں ہی تھی، پھر کسی نے مجھے بتایا کہ ایک ہندو کی بیٹی کے ساتھ بھی نذیر نے تعلق جوڑ لیا ہے۔ اس لڑکی کا نام سیتا ہے، بڑی شیطان لڑکی ہے۔ ماں باپ جہاں اس کا رشتہ کراتے ہیں وہ صاف جواب دے دیتی ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ نذیر کو اس بدکاری سے روکا تھا، جس کے جواب میں اس نے مجھے گالیاں دی تھیں۔ پھر میں صبر شکر کر کے چپ ہو گئی۔ مجھے نذیر کے 2 دوستوں کے نام بتائے گئے۔ میں نے دونوں کو بلایا اور دونوں کو اکٹھے بٹھا لیا۔ انہیں کہا کہ ان کا دوست مارا گیا ہے اور وہ ملزموں کو پکڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ وہ بڑے غصے میں تھے اور کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نذیر کے تعلقات کون کون سی عورت کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بھی یہی 2 نام لیے، شاداں اور سیتا۔ کیا نذیر نے کبھی راجہ مراد خان کے متعلق بات کی تھی کہ اس کی طرف سے یا اس کے بیٹے جمال خان کی طرف سے اسے خطرہ ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ یہ باپ بیٹا اپنی بیزتی کا انتقام لینا چاہتے ہوں گے۔ دونوں نے جواب دیا کہ نذیر کی مراد خان اور جمال خان کے ساتھ بول چال بند تھی، لیکن نذیر نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ان دونوں سے وہ کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نذیر کی کسی اور کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ سیتا کو شامل تفتیش کروں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں کھچاؤ تو رہتا ہی تھا۔ یہ ہندوؤں کے لیے اچھا بہانہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لیں۔ انہوں نے سیتا اور نذیر کو اکٹھے پکڑ لیا ہوگا اور نذیر کو وہ قتل کر گئے ہوں گے۔ میں نے سیتا کو بلایا تو اس کا باپ بھی 2 سرکردہ ہندوؤں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ وہ سیتا کے لیے پریشان تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ سیتا کے خلاف کوئی الزام نہیں اور میرے پاس یہ بالکل محفوظ رہے گی۔ یہ سرکردہ ہندو گاؤں کے رہنے والے نہایت
पढ़े हुए आदमी थे। उनकी तरफ से ऐसा कोई ख़तरा नहीं था कि मेरे ख़िलाफ़ ऊपर दरख्वास्त भेज देंगे कि मैं उनकी बेटी को बिला वजह अपने पास बुलाकर परेशान कर रहा हूँ। उन्हें बाहर निकाला और सीता को अपने सामने बिठाया। वो भी शादा की तरह खूबसूरत लड़की थी। नज़ीर ने तुम्हें ज़री जूती बनवा कर दी थी, मैंने कहा। वो कहाँ है? उतनी ज़्यादा घबराई कि उसका रंग पीला पड़ गया। उसने कोई जवाब ना दिया। डरो नहीं सीता, मैंने कहा, तुमने कोई जुर्म नहीं किया। नज़ीर के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ जैसा कैसा भी था, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। चलो मुझे जूती ना दिखाओ, ये बता दो कि रात को तुम उसके साथ थी जब 3-4 आदमी आ गए और उन्होंने नज़ीर पर हमला कर दिया। मैं उसके साथ नहीं थी, उसने कहा। ज़ुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। फिर अपनी ज़री जूती दिखा दो, मैंने कहा। घर में है तो तुम्हारे बाप से कहकर मंगवा लूँगा। वो जूती मैंने अपनी बड़ी बहन को दे दी थी, उसने कहा। उससे मंगवा लेते हैं, मैंने कहा। वो अपने खाविंद के साथ दिल्ली में है, उसका खाविंद वहाँ मुलाजिम है। मैंने ज़री जूती जो मेरे पास पड़ी थी उसके आगे करके कहा कि वो जूती पहने। उसने पहनी तो ये उसे फिट आ गई। खोजी को बुलाकर कहा कि सीता का खुरा देखे। उसने मट्टी लाकर उस पर खुरा देखा तो कहने लगा, ये खुरा मौका वारदात वाले खुरे से मिलता है। सीता पर मेरा शक पक्का हो गया। जूती के मुतालिक उसने झूठ बोला था कि उसने अपनी बड़ी बहन को दे दी थी। मेरे पास जो जूती थी वो उसी की थी, मगर वो मान नहीं रही थी। उसने नज़ीर के साथ अपनी दोस्ती तस्लीम कर ली, लेकिन जूती के मुतालिक उसी जवाब पर कायम रही जो वो पहले दे चुकी थी। मैं उसे कह रहा था कि वो सिर्फ़ ये बता दे कि उस जगह जहाँ वो नज़ीर के साथ थी वहाँ क्या हुआ था, मगर वो मान नहीं रही थी। ये तो मैं जानता था कि वो इस कोशिश में है कि उसके राज पर पर्दा पड़ा रहे। मेरा मतलब कुछ और था। मुझे उसकी इज़्ज़त का नहीं, अपनी ड्यूटी और अपनी नौकरी का ख्याल था। मैंने उसे कहा कि मैं उसके बाप, भाइयों और माँ से कहता हूँ कि वो उसे असल बात उगलवाएं। उसने हाथ जोड़ दिए, फिर मेरी ज़िद देखकर मेरे पाँव पकड़ लिए। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया तो उसने अपने मज़हब की और अपने भाइयों की कसमें खाकर कहा कि वो नज़ीर के साथ नहीं थी। उसने ये भी बता दिया कि नज़ीर के साथ उसकी कहाँ कहाँ मुलाकात हो चुकी है और हर मुलाकात में क्या हुआ था, लेकिन इस आखिरी मुलाकात को वो नहीं मान रही थी। जब तक मानोगी नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैंने कहा। तुम्हें थाने ले जाऊंगा, वहाँ हवालात में बैठी रहना। उसके लिए ये धमकी मामूली नहीं थी। उसकी जो हालत हो रही थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। आखिर उसने वही हरकत की जो शादा मेरे साथ कर चुकी थी, और सर्विस में ऐसी कई जवान लड़कियों ने मेरे साथ ये हरकत की थी। उस हिंदू लड़की ने अपना आप मुझे पेश कर दिया। हकीकत यह है कि उस लड़की का जिस्म बड़ा ही दिलकश और कीमती तोहफ़ा था। फिर जिस इश्तियाल अंगेज़ अंदाज से उसने अपना तोहफ़ा मुझे पेश किया, उसे ठुकराने के लिए फौलाद जैसे मजबूत दिल की ज़रूरत थी। मैं उस वक्त जवान था। आज भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ाते बारी ने मुझे इतनी ताकत अता की कि मैं शैतान का इतना कारी और ज़बरदस्त वार बचा गया। ये तो ज़ेर और ज़बर का फ़र्क है। ज़रा जितनी लकीर नीचे डाल दो या ऊपर, जिस तरह ज़िंदगी और मौत साथ साथ चलती है, इस तरह गुनाह भी इंसान के साथ साथ चलता है। बाल बराबर फ़र्क होता है। यही फ़र्क जन्नत और जहन्नुम में है। पाँव ज़रा सा फिसलता है तो इंसान इधर से उधर जा पड़ता है। औरत इंसान की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। ये मुझसे पूछें कि ये फ़लसफ़ा क्या है। आदमी ख़ुद कमज़ोर ना हो तो कोई ताकत उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। ये मैं मानता हूँ कि हर इंसान एक हसीन इश्तियाल का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गवाही पूरे वसूख से मैं देता हूँ कि औरत ने कातलों को फांसी के तख्ते से उतारा है, और औरत ने कत्ल करवा के अच्छे भले आदमियों को कातिल बनाया और फांसी के तख्ते तक पहुँचाया है। उसने अपना आप पेश किया तो ऐसे लगा जैसे बिजली का करंट सर की तरफ से दाखिल होकर पाँव की तरफ से निकल गया। मैंने गहरा सांस लिया, अपने आप को काबू में किया और उसकी तरफ देखा। आपके पीछे मैं मुसलमान हो जाऊंगी, उसने कहा। मैंने एक और रास्ता इख्तियार किया और उस सोच के मुताबिक मैंने उससे पूछना शुरू किया, क्या तुम्हारे बाप को, भाइयों को या किसी और को मालूम है कि नज़ीर के साथ तुम्हारी दोस्ती है? मैंने पूछा। घर में मुझे कभी किसी ने इस मामले में कुछ नहीं कहा, उसने जवाब दिया। इससे यही ज़ाहिर होता है कि उन्हें मालूम नहीं।
ہندوؤں یا سکھوں میں سے کسی عورت یا آدمی نے تمہیں کبھی کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا، اور اسے کہا تمہارے دل میں نذیر کی محبت ہے، اس لیے تم نے اپنی آبرو بھی اسے دے دی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ نذیر کو جس نے مارا ہے اسے سزا ملے؟ چاہتی تو میں یہی ہوں، لیکن بدنامی سے ڈرتی ہوں، ہر کسی کو پتہ چل جائے گا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم بات کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ نذیر سے پہلے تمہاری دوستی کس کے ساتھ تھی؟ دو چار اور چکنی چپڑی اور پیار محبت کی باتیں کی تو اس نے کچھ باتیں بتائیں۔ نذیر سے پہلے اس کی دوستی ایک نوجوان ہندو کے ساتھ تھی، تم نے اس کی دوستی چھوڑ دی تو اس نے تمہیں کچھ کہا ہوگا، اس میں اتنی جان ہی نہیں تھی۔ بڑا خوبصورت لڑکا ہے لیکن لڑکیوں جیسا ہے۔ دو آدمی اور ہیں جو میرے ساتھ دوستی لگانا چاہتے تھے۔ اس نے ایک سکھ اور ایک ہندو کا نام لیا اور کہنے لگی کہ دونوں پکے بدماش ہیں۔ میں نے سوال جواب کیے تو اس نے بتایا کہ دونوں نے اسے کہا تھا کہ مسلمان کی دوستی سے باز آ جاؤ۔ سیتا نے دونوں کو صاف جواب دیا تو انہوں نے اسے ایک ہی جیسی دھمکی دی کہ وہ اسے بھی اور نذیر کو بھی غائب کر دیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے